بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا میں ہر کوئی پر امید لگتا تھا؟ سن 2019 کے اختتام اور سن 2020 کے آغاز پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ مستقبل میں ان کی زندگیاں بہتری کی طرف جا سکتی ہے، لیکن سب کچھ توقعات کے برعکس رہا۔ کورونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو ہلا دیا اور ہر کسی کے لیے پریشانی بڑھتی رہی، لیکن اب ہمیں سن 2020 کو اتنا بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ خوبصورتی، ہنسی مذاق اور انسانی لچک کا بھی سال تھا۔ ان تصاویر کے ذریعے ہم ہر مہینے کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ جنوری، چین میں ایک خطرناک وائرس پھیلا اور اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہتر حفاظتی سامان کی عدم موجودگی میں لوگ روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کو متبادل کے طور پر استعمال کرنے لگے۔ فروری، دنیا بھر میں سپر مون نظر آیا، جس میں چاند غیر معمولی طور پر پہلے سے کافی بڑا دکھ رہا تھا۔ یہ رواں سال فلکیات کے عجیب واقعات میں سے ایک تھا۔ اس تصویر میں ترکی کا ایک گاؤں ایڈرن دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سپر مون نے 16ویں صدی کے ایک مسجد کو اپنی روشنی سے چمکا دیا ہے۔ مارچ، آسٹریلیا کے علاقے میر ممبولا میں ایک رضاکار آگ میں جلے ہوئے ایک پوسم کی دیکھ بھال کرتے ہوئے جولائی 2019 سے مارچ 2020 تک آسٹریلیا کے کئی علاقوں کے جنگلات میں آگ لگی رہی، جس کی زد میں تقریباً 240 لاکھ ایکڑ کا علاقہ آیا۔ اس آگ نے جہاں لوگوں کی جانیں اور املاک ضائع ہوئی، وہیں بہت سے جانور بھی ہلاک ہوئے اور تقریباً 3 ارب کے قریب جانوروں کو پناہ کی تلاش میں کہیں اور جانا پڑا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے عائد ہونے والی پابندیوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہم میں سے کئی افراد 2020 کے دوران آن لائن چلے گئے، چاہے بات کام، شاپنگ یا دوستوں سے ملنے کی ہو۔ اس تصویر میں ہانگ کانگ کی ایک ٹیچر کو اپنی آن لائن کلاس کے لیے ریکارڈنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اپریل، سماجی فاصلے کے لیے کیے جانے والے اقدامات نے لوگوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھا دیا۔ امریکہ میں رومن کیتھولک پادری پانی والی پستول کے ذریعے اپنے اجتماع پر مقدس پانی چھڑک سکتے ہیں۔ مئی، افریقی نژاد امریکی شخص جارج فلوئڈ پولیس کی حراست میں تھے جب ان کی ہلاکت ہوئی۔ اس سے نسلی امتیاز اور پولیس کے تشدد کے خلاف ایک عالمی تحریک کا آغاز ہوا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا اور سیکرامنٹو میں ہونے والے مظاہرے تو بس ایک شروعات تھی جس نے پورے ملک کو متحرک کر دیا۔ جون، پوری دنیا میں کئی ملکوں میں جب لاک ڈاؤن لگے تو ہمارا خیال تھا کہ انسانی زندگی شاید کبھی اپنی اصل حالت میں بحال نہیں ہوگی، لیکن بارسلونا میں ایک فنکار نے نرسری کے 2000 سے زیادہ پودوں کے سامنے پرفارم کیا۔ وہ ان مشکل وقتوں میں فن کی اہمیت کو اجاگر کر رہے تھے۔ جولائی، کینیا میں ایک خاتون پریشانی سے ٹڈی دل کو اپنی زمین پر قبضہ جماتے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان، ایران اور انڈیا میں فصلیں تباہ کرنے کے بعد یہ ٹڈیاں مشرقی افریقہ پہنچی تھی۔ اگست، دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور غیر جوہری دھماکوں میں سے ایک لبنان کے دارالحکومت بیروت میں پیش آیا، جس میں 200 سے زیادہ لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے۔ پیانسٹ ریمنڈ اسیان بھی اس دھماکے سے متاثر ہوئے۔ دھماکے سے انہیں ذہنی دھچکا لگا اور وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ ستمبر، برازیل کے بارانی جنگل رین فارسٹ ایمیزون میں دہائی کی سب سے بڑی آگ لگی تھی۔ اس پر ماحولیات کے ماہرین اور کارکنان نے کافی تشویش ظاہر کی تھی۔ جیگوار اس آگ سے تو بچ نکلا تھا، لیکن اس کے پنجے جل گئے تھے۔ اکتوبر، دنیا بھر میں کئی حکومتوں کے بارے میں غور کر رہی تھی کہ آیا لاک ڈاؤن لگا کر کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکتا ہے۔ کئی صنعتوں سے وابستہ افراد اپنے کاروبار سے متعلق کارمند تھے۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں ایک ریستوران کے مالک نے اپنی کرسی پر ایک مصنوعی انسانی ڈھانچہ بٹھا رکھا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ ان کا کاروبار مر رہا ہے۔
2 نومبر کو نیدرلینڈ کے شہر سپیچکینیس میں ایک میٹرو ٹرین ٹریک کے اینڈ پر لگی حفاظتی بال توڑتے ہوئے آگے نکل گئی اور خوش قسمتی سے وہ اس سے آگے بنے ہوئے ویل کے مجسمے سے جا لگی۔ تصویر سے ایسا لگتا ہے کہ ویل ٹرین کو اپنی دم پر لیے کڑی ہے، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ اگر وہاں دم نہ ہوتی تو ٹرین 10 فٹ نیچے پانی میں گر پڑتی۔ دسمبر، کورونا وائرس سے شاید پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، لیکن انسانوں کی خلا میں جانے کی دوڑ جاری ہے۔ چین اب دنیا کی تاریخ میں دوسرا ملک بن گیا ہے جس نے چاند پر اپنا جھنڈا لگایا ہے۔ 44 برسوں بعد چینی مشن چاند سے پتھروں کے نمونے لایا ہے۔